بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی نظام کے حق کے اندر جو فضا ہموار کی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ موجودہ نظام کی جو بساط لپیٹے جانے کا خطرہ ہے، اور اسی حوالے سے کافی عرصے سے صدارتی نظام کے حوالے سے بحث بھی جاری ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہے کیا صدارتی نظام کے اوپر اگر بحث ہو رہی ہے تو اس کا مخالفت کہاں سے ہو رہی ہے، کیوں اس کی بحث کا آغاز نہیں ہوتا، اور کیا صدارتی نظام واقعی پاکستان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ آج کا موضوع۔ اور دوسرا، وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری صاحب نے آج یہ کہا کہ جو کرپشن کے ٹرائلز ہیں ان کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر آج ماہرین سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا آخر میں افغانستان کا، جہاں افغان طالبان نے، افغان حکومت نے امریکہ کو ایک خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے جو ضبط کی ہوئی رقم ہے واپس نہ کی گئی تو طالبان امریکہ کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیا امکانات ہیں، کیا پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں آ سکتی۔ کوئی آمر اور کوئی طالع آزما پاکستان کے اقتدار پر جبراً قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے گی۔ صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے۔ صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا، وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہماری 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی، وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولخت کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل ضیاء الحق ملک کا صدر تھا تو ہم نے سیاچین کو انڈیا کے حوالے کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل مشرف ملک کا صدر تھا اور ہم نے کارگل کو انڈیا کے حوالے کیا تھا۔ آج پھر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ آئین کو منہدم کرنے کی باتیں ہیں، میثاق ملی کے خاتمے کی باتیں ہیں۔ پھر اثر نو آئین بنے گا، پھر اثر نو آئین ساز اسمبلی بنے گی، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہے یہ پاکستان کو ایک بار پھر دولخت کرنے کی مجھے مشاورت نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ۔ جی، اور یہ صاحب فضل الرحمان صاحب کے جو خدشات ہیں، جن خدشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، کتنے درست ہیں؟ پہلے بات یہ ہے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے۔ تاریخ درست کر لیجیے۔ سب سے پہلے صدارتی نظام جو ہے الیکشن کے ذریعے ایوب خان لے کے آیا تھا، ٹھیک اس ہے۔ کے علاوہ باقی سب ڈکٹیٹرز ہیں، اور اس ڈکٹیٹرز کی بات میں کریں گے۔ ایوب خان کا جو صدارتی نظام تھا یہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا۔ 1962 کے اندر ایک اسمبلی بنتی ہے، اور اسمبلی کے اندر پریزیڈنٹ جو ہے اس نے سلیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئین کے اندر ایک خلا رہ گیا کہ جو سٹنگ صدر ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ صحیح ہے۔ ایوب خان آؤٹ ہو گئے، 2 ووٹ کم تھے امینڈمنٹ کرنے کے لیے کہ امینڈمنٹ کی جائے کہ صدر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کون سے 2 ووٹ تھے جنہوں نے صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کو ووٹ دیے تھے؟ نمبر 1 مولانا فضل الرحمان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور جسٹس افضل چیمہ صاحب۔ میں باقی کہانی نہیں سناؤں گا۔ اچھا جی۔ تو گیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اپنے والد محترم کے اس فیصلے کو آج نفی کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا تھا، بتائیں گے کہ انہوں نے ووٹ دیا تھا اس امینڈمنٹ کے لیے۔ خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں ساتھ دیا تھا؟ اب آتے ہیں، وہاں بھی آتے ہیں۔ قاضی حسین میں ریکارڈ ہیں، آنسوں سے رو پڑے تھے۔ مشرف کا نظام میں کون تھا جس نے مشرف کو وردی کے طور پہ وہاں اسٹیبلش ہونے دیا تھا؟ ایک الیکٹرل کالج تھا ان کے پاس، ایم ایم اے کے پاس، صرف ایک، کے پی کا۔ اگر وہ اس سے استعفیٰ دے دیتے مشرف کے الیکشن ختم ہو گیا تھا۔ کس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا؟ کوئی منہ ہے گفتگو کرنے کا؟ پبلک کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے لوگوں نے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مشرف کو
اگر پرویز لائی نے 10 دفعہ کہا ہے وردی میں منتخب کرنے کا تو انہوں نے کر کے دکھایا. اس نے تو کہا تھا صرف ایک الیکٹرل کالج, انہوں نے کہا تھا کہ یہ وعدہ کیا انہوں نے وردی اتار, انہوں نے تو وعدہ کس کے ساتھ وعدہ کیا تھا, اور بیوقوف کون بنا. احسن ظفر صاحب کو کبھی سن لیں کہ کس طرح یہ لوگ سارے کے سارے مشرف کے آگے پیچھے پھرے تھے. یہ لوگ ان کی خان صاحب بھی تھے, اور انہوں نے ہاں خان صاحب بھی ساتھ تھے. نہیں, اس کے بعد نہیں, وہ پہلے بات کی بات خان صاحب اس کے ساتھ نکل گیا ہوا تھا. خان صاحب بالکل بگننگ میں ریفرینڈم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس میں الیکشن آئے تھے. عمران خان تو اس وقت وجود ہی نہیں رکھتا تھا, ایک ووٹ سیٹ تھی, ایک سیٹ تھی اس کی, وہ تو بہت اب بالکل آغاز میں نکل گیا. پوری کی پوری ایم ایم اے, پوری کی پوری گورنمنٹ. تو ایک تو یہ ہے, دوسرا نظام میں ساتھ دیا آپ نے. ضیاء الحق کے ساتھ کون تھا شروع میں؟ ایم ایم اے کی اس وقت تو پی این اے ہوتی تھی, پی این اے کے وزراء نہیں تھے, نام گنا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا آئین پاکستان قرآن کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے بارے گفتگو نہیں کی جا سکتی؟ آپ نے تو قرآن بنا دیا اس کو بھائی. آئین پاکستان میں 70 سال میں ایک گھنٹے کے لیے بھی جمہوریت سے الیکٹ ہوا صدارتی نظام نہیں رہا. یعنی کمال کی بات ہے, محب وطن کے سرٹیفکیٹ آپ نے دینے ہیں پاکستان میں لوگوں کو کہ اس کا نہ کرو. ہم نے کب کہا ہے, لیکن میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں اور کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے حساب سے صدارتی نظام سب سے نزدیک ہے. اچھا, پارلیمانی نظام کی کوئی حیثیت, کوئی وقت نہیں اسلام کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے, پارلیمانی نظام جو ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق آیا اترا ہے. اللہ کی دھرتی اور اللہ کا نظام کس کا نعرہ تھا؟ جمعیت علماء اسلام کا نعرہ تھا. اور کس کا نعرہ تھا؟ رب کی دھرتی رب کا, رب کی دھرتی رب کا نعرہ. ریاست مدینہ ان کے بھی نعرہ ہے نا. عمران خان کس کا ریاست مدینہ نعرہ نہیں ہے؟ رب کی دھرتی رب کا نظام. کتاب جو تھی وہ قرآن کہتے تھے, قرآن ہے اس کو ووٹ دو. ہم نے تو ان کے ساری کمپینز دیکھی ہوئی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ اس نظام کو جو کہ 1920 میں گورا پارلیمانی نظام اور کانسٹیچوئنسی کا نظام تھا اس کو ڈیفینڈ کر نہ لاؤ. ہم نے لیکن ڈسکشن کرنے سے کون روک سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ یہاں پر کوئی 1000 بنے ہوئے ہو کہ گفتگو کرنا ملک کو توڑنے کے مطابق. یعنی پاکستان عثمان صاحب وہ بدقسمت ملک ہے. انہوں نے تو وہ چیزیں گنوائی کہ جو صدارتی نظام, کوئی ایک دن مجھے بتائیں کون سا ڈکٹیٹر کو صدارتی نظام کیوں گنتے ہو؟ ڈکٹیٹر نے تو الیکشن بھی کرائے تھے, ڈکٹیٹر نے تو جمہوریت پارلیمانی نظام بھی رہا ہے. جنیجو کی گورنمنٹ کیا تھی؟ پارلیمانی نظام تھی. یہ ان کی جو ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی پارلیمانی نظام تھا مشرف کے زمانے میں. اس کو تو بیچارے کو موقع ہی نہیں ملا یحییٰ خان کو. یحییٰ خان پاکستان کی تاریخ میں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں سب سے زیادہ آزادیاں اس کے دور میں 1 سال کی کمپین چلی تھی. کس کی پگڑی آپ نے نہیں اچھالی سب, کس کو گالی نہیں دی آپ نے. پاکستان کی تاریخ میں ڈیکلیریشن جاری ہوئی تھی یحییٰ خان کے زمانے میں, اس نے تو الیکشن کروا دی تھی پارلیمنٹ, اس نے صدارتی نظام رکھا ہی. کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فری اینڈ فیئر, سب سے فیئر الیکشن آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی وہاں الیکشن لڑے گا اور مجیب الرحمان کی نوامی لیگ کا ایک بندہ بھی یہاں الیکشن نہیں لڑے گا. ایک تو مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے پاکستان کے اندر. اور آپ مجھے یہ بتائیے, کہتے ہیں اپنا دریا بیچ دی, آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس حل کیا تھا؟ آپ لوئر ریپیرینز ہیں, دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دریا وہاں سے آتے ہیں, پاکستان سے انڈیا دریا نہیں جاتا. آپ نہ بیچتے ہو, انٹرنیشنل ایگریمنٹ نہ کرتے, یہ 3 دریاؤں کا تحفظ نہ کرتے تو آپ لڑکے لے لیتے. آپ نے کسی نے ایوب خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا, دیکھیں بیاس آپ کے پاس تھوڑا سا آتا تھا, صحیح, راوی آپ کے پاس تھوڑا سا آتا تھا, اور ستلج تھا تیسرا. یہ 3 دریا تھے نا. باقی سارے دریا آپ نے کم سے کم اور کچھ نہیں. اور میں اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں کیوں انڈیا ڈیم بنا رہا ہے, کہ ہم نے اس سے معاہدے میں لکھا تھا کہ دریاؤں کا پانی اگر فالتو ہوا تو انڈیا ڈیم بنا سکتا تھا. فالتو پانی کون نہیں بنانے دیتا؟ کالا باغ ڈیم یہ لوگ نہیں بنا رہے. کل خان صاحب نے کہا کہ اس پہ رائے ہموار کریں گے بڑے عرصے کے بعد. کسی وزیر اعظم کی طرف سے کالا باغ ڈیم صاحب یہ بدقسمت ملک یہ ہے, یہاں صوبہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. یا فضل الرحمان کی, شاہ محمود قریشی کی, نواز شریف کی, زرداری کی کانسٹیچوئنسی نہیں ٹوٹنی چاہیے, ملک ٹوٹ جائے. تم اس ملک کے اندر ہو,
خدا کی قسم اٹھا کرتا ہوں کہ تم کبھی بیٹھے ہوتے احمد آباد میں، اورنگ آباد میں، تم بیٹھے ہوتے کسی اور جگہ، انہی کے دیوبند کے لوگ ہیں، میں ان کی شکلیں دیکھی ہوئی ہیں وہاں جا کے، انہی کے بریلی کے لوگ ہیں، میں نے شکلیں دیکھی ہوئی ہیں، گفتگو نہیں کرتے، کر نہیں پاتے۔ لیکن اب دیکھیں نا الیکشن قریب ہے، سال رہ گیا تقریباً الیکشن میں، اور پھر جنوبی صوبے کی بات شروع ہو گئی، ہاں جی سیکٹریٹ بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، یہ سارے جو نعرے ہیں یہ الیکشن سٹنٹ میں آپ کے کو لیے بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں، کیوں اکٹھے نہیں ہوتے جب میں اس سارے پروسیس کے اندر رہا ہوں، نہ نون لیگ چاہتی ہے، نہ پیپل پارٹی چاہتی ہے، نہ عمران خان چاہتا ہے کہ سرائیکی صوبہ بنے۔ کیوں جی؟ سر اتنے بڑے اقتدار کو کون چھوٹا کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ آپ مجھے بتائیں، آج عمران خان سرائیکی صوبہ بنا دے، لاہور میں کس کی حکومت ہوگی؟ نون لیگ کی ہونی اور کدی ہونی؟ لاہور سے تو نکل گیا نا، چھٹی ہو گئی نا۔ جو زمان پارک کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ نون لیگ کا کوئی بندہ ہوگا نا، ٹھیک۔ شہباز شریف صاحب اگر جہاں بنائیں تو ان کا باقی اقتدار نہیں رہتا۔ اس طرح پریویز، یہ تو ڈسٹرکٹ علیحدہ نہیں ہونے دیتے، ایک ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر خون بہتے ہیں، جہاں تقسیم کرنے لگو تو شور مچ جاتا ہے، یہ انگریز نے میں دیکھا تھا، ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا فلاں ہے، ہماری تم انگریز تمہارے لیے صوبوں کی لکیریں انگریز کھینچ کے گیا، ضلعوں کی لکیریں انگریز دیکھنا کھینچ اتنا کے بڑا کرائسس ہوا مری کے اندر، اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ ہمیں جناب اس کو ضلع ضلع بنانا بنانا چاہیے، اور ضلع سے بھی کچھ نہیں ہوگا، میں صحیح کہتا ہوں، ضلع سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریشن تباہ برباد کر لی۔ میں نے آج دو تفصیل سے اس بات کے اوپر لے کے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک دن کا کرفیو لگا کے، ایک دن کا کرفیو لگا کے تمام جتنے بھی سرکاری افسر ہیں، ججز ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر ملازم گن لیں۔ کسی فیڈرل سیکٹری پہ گھر کے اندر ایک چوکیدار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 6 7 7 8 8 ہزاروں لوگ میرے گھر میں آئے ہوں گے جی آر 1 کے اندر، سب نے دیکھا ہوگا میں خود اٹھ کے دروازہ کھولتا تھا، کیونکہ مطلب مجھے پتا تھا، مجھے لارڈ مجھے پتا تھا مجھے مشرف کان سے پکڑ کے بند کر دے گا اگر میں نے کہیں دفتروں میں سے نوکر لیے ہوتے ہیں، پی این وہاں گھر پہ رکھے ہوتے ہیں، مالی وہاں گھر پہ رکھے، جتنے بھی اپنا اس شہر کے اندر خاکروب ہیں اس میں سے 50% جو ہیں افسروں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ صفائی کہاں سے ہوگی شہر کی؟ جتنے پی ایچ اے کے مالی ہیں وہ سارے گھروں کے لانٹ موف کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کون کون پھول دیکھے گا؟ صرف ایک، میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر کرپٹ آدمی کو سزا دینے کے لیے ایک دن کا کرفیو تمام جتنے بھی جی آر 1 کے اندر سے چلے گئے۔ اچھا، ہاں، نہ کوئی جج بچے گا، نہ کوئی بیوروکریٹ بچے گا، نہ کوئی دوسرا سیاستدان بچے گا، سب کے گھر میں۔ میں اس میں تھا، رہتا تھا اس کے اپنا فیڈرل لاج اسلام آباد میں، وہاں بہت بڑا ایک کک کھانا، میں نے کہا یار میں اکیلا آدمی ہوں، یہاں کھانا پکانے کی کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا سر کھانا نہیں یہاں پک سکتا۔ میں نے کیوں؟ کہتا 5 کک ہیں، وہ اکرم درانی صاحب ہاؤسنگ کے منسٹر اس کے گھر پہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اور میں بتا دیتا ہوں ڈیٹ جہاں تک میں وہاں رہا تھا، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ میں جون 7 سے لے کے 2015 سے لے کے 18 جنوری تک رہا تھا۔ فضل الرحمان صاحب پوچھیں گے صرف، اور ہر وہ ہاؤسنگ منسٹر، فضل الرحمان اکیلا نہیں ہے، ابھی بھی جو ہاؤسنگ کا منسٹر ہوگا نا اس کے گھر میں بھی گئے ہوں گے، چیمہ صاحب ہیں، جو بھی ہوں گے، بالکل گئے ہوں گے، نہ گئے ہوں تو مجھے آپ آج فیڈرل آج کرفیو لگائے اور دیکھ لیں کون سا پی این کہاں پر ہے۔ اسی کرپشن کے اوپر پاکستان کے 1200 بیوروکریٹ فارغ ہوتے ہیں، 7 سیاستدان فارغ ہوتے ہیں، سارا اور بھی جو فارغ ہوتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں جی کون کون فارغ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب تو بڑا ول ہیں کہ جناب ہم نے تو احتساب کرنا ہے، احتساب کا آج ایگزیکٹو بورڈ کا بھی اجلاس ہوا ہے، نئی انکوائریاں کرنے کی بھی منظوری ہوئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے فہد چوہدری صاحب کی تجویز کا، ان کے بیان کا کہ کرپشن کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔